جب جنت کو حضرت جبریل و میکائیل نے دیکھا تو اللہ نے فرمایا، اللہ سے انہوں نے عرض کی، اللہ جنت اتنی تیری خوبصورت ہے کہ خالی نہیں رہے گی جنت، سب جنت میں چلے جائیں گے، جنت سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جب جہنم میں عذاب دیکھا، اب عذاب نہیں پڑتا جہنم کے، ٹائم ہی نہیں ہے نا اپنے پاس، انشاءاللہ پھر کبھی بہت عذاب ہے۔ صرف اتنا سمجھ لو کہ جہنم میں جو کم عذاب ہے، سب سے ہلکا پھلکا عذاب وہ یہ ہے کہ اللہ جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب دے گا، کم، سب سے کم، سب سے کم، سب سے کم، وہ یہ ہے کہ اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی۔ کہانی قصہ نہیں ہے، کسی خطیب کا، کسی مولوی مفکر کا قول نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان۔ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے اس کا فرمان ہے، جو اپنی خواہش سے کبھی گفتگو نہیں کرتے اس کا فرمان ہے۔ اور جہنم کی آگ کتنی ہے؟ اپنی آگ جو دنیا کی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ۔ اور جہنم کی آگ کی جوتی جب پیروں میں پہنائی جائے گی نا، اللہ ہر مومن کو بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کیا وہ وقت ہے، کیا وہ ٹائم ہے، کیا وہ حالات ہے، ہائے ہائے کام جہنم کے کیے جانا جنت میں چاہتے، ہمیں تو ڈر بھی نہیں لگتا جہنم کے عذاب کو سن کے، سنی ہنستا ہے، ارے کسی اور کو ڈراؤ، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کرے تم جنت میں ضرور جاؤ، لیکن جنت میں جانے جیسی اعمال تو کرو۔ ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم، قرآن نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ فجر میں سوتے پڑے رہو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ غیبتیں کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کسی کے لیے دل میں حسد رکھو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ عورتوں پہ پردگائی کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ مقرر آپ کو پٹانے پھسلانے کے لیے کچھ بھی کہہ دے، اس کا اعتبار نہیں، اعتبار قرآن کا ہے نا۔ ان الابرار لفی نعیم، اس میں کیا گنجائش ہے؟ ان الفجار لفی، قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اور معاف کرنا، میں کوئی مقرر خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو پٹاؤ پھسلانے کی بات کروں۔ آپ راضی ہو کہ ناراض ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کری، کیونکہ مجھے میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی آ سکتی ہے نا موت۔ کاش وہ قریب مجھ سے راضی ہو جائے، آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اپنا پیدائش کا مقصد ہی اس کی رضا ہے، اس کی خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تو جو سب سے ہلکا اور کم عذاب ہے، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جہنم کے اندر، کم یہ ہے، کم۔ ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے غیب دا نبی، جب اس کے پیر میں جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے دماغ کے اندر اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے جہنم کا۔ تو جب جہنم کا عذاب دیکھا، فرشتوں نے کہنے لگے اللہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، سب تو جنت ہی میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جہنم کو خواہشات سے لپیٹ دیا، جہنم کو خواہشات سے لپیٹ دیا، اور جنت کو عمل کی مشقتوں اور محنتوں سے لپیٹ دیا کہ اب جنت اس کو ملے گی جو محنت کرے گا، اور جہنم میں وہ جائے گا جو خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ تو جب جنت کو عمل کی محنتوں اور مشقتوں میں لپیٹا اور جہنم کو خواہشات کی لذتوں میں لپیٹا، اب فرشتوں نے دیکھا تو جبریل پکار اٹھے، اب ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے کوئی بچ نہیں سکے گا اور جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ میں لذت ملتی ہے اور نیکی میں عزت ملتی ہے، مگر نیکی میں محنت لگتی ہے۔ کیوں؟ گناہ کبھی بھی کرو، کوئی ٹائم نہیں، لیکن نماز کے لیے تو فجر میں اٹھنا ہے، نماز کے لیے تو کاروبار چھوڑ کر کے عشاء میں ہی جانا ہے۔ اس لیے مگر یاد رکھنا، یہاں چند دن کی محنتیں وہاں ہمیشہ کی راحتوں کا ذریعہ ہوگی۔
اسی لیے تو غوث پاک نے 40 سال تک کے ہر دن عشاء میں وضو کرتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. میرے مرشد، میرے آقا، ہم سب کے آقا و ماوا مولا 90 لاکھ کافروں کو اسی ہند میں کلمہ پڑھانے والے میرے غریب نواز، زندگی کے 70 سال تک آپ نے کبھی پیٹھ زمین کو نہیں لگائی، رات و دن عبادت کرتے تھے. کسی نے کہا سوتے کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے تھے جس کا یار جاگ رہا ہو اس کو سونے سے کیا فائدہ. یہ اللہ والوں کی شان ہے.